Four members are in favor of the motion regarding passage of the bill and none against it. Pinochet, Franco, Idi Amin, Suharto, Mugabe, Saddam Hussein, Hosni Mubarak, General Ayub Khan, Yahya Khan, General Zia-ul-Haq, General Pervez Musharraf. یہ نام آپ کو میں نے سنا ہے، یہ نام سنتے آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ پہلی بات، ان ناموں کا ذکر بعد میں، ان ناموں سے جڑے داستانوں کے ذکر بھی بعد میں۔ 27ویں ترمیم ہونے کو جا رہی ہے۔ آج ہمارا موضوع 27ویں ترمیم نہیں، لیکن اس میں جو لکھا ہوا مواد یا اس کا جو مقصد ہے اس پہ تجزیہ کریں گے۔ اس کے ساتھ دنیا میں جتنے لوگوں نے تا حیات استثناء لیا ان کا ذکر بھی کریں گے۔ یہاں سے ہم پروگرام شروع کرتے ہیں۔ اگر قانون یہ لکھ دے اپنی کتابوں میں کہ آج سے میں برابر نہیں، یا پارلیمنٹ کے وہ ممبر جنہوں نے آرٹیکل 25 کو آئین میں جگہ دی، وہ دوبارہ یہ لکھ دیں کہ آئین کا آرٹیکل 25 اب برابر نہیں رہا، اس ملک میں کچھ لوگ برابر ہیں اور کچھ لوگ نابرابر ہیں۔ قانون میں ترامیم اگر ہوں تو پھر انصاف کس در کو جائے گا، اور اگر برابری کا فیصلہ پارلیمنٹ نابرابری سے کرے تو پھر یہ ترامیم جو ہیں ان کا مقصد کیا رہے گا، جو ترامیم آئینی حقوق کو تحفظ دیتی ہیں۔ آئین میں ایک نیا دروازہ کھول دیا گیا ہے اس ترمیم کے حوالے سے، یعنی 27ویں ترمیم کے حوالے سے۔ یہ دروازہ کبھی بھی بند نہیں ہوگا، بلکہ اس دروازے کے بعد وہ کھڑکیاں کھلیں گی جس میں استثناء کی درخواستیں لیے لوگوں کی قطاریں ہوں گی۔ یہ کچھ عہدے نہیں رہیں گے، وہ عہدے ان کے رینکس گھٹتے جائیں گے اور یہ لوگ زیادہ ہو جائیں گے۔ ہم ترمیم کے حوالے سے یہ ازمپشن نہیں دیں گے کہ کل کو آنے والے یہ عہدیدار کیا کریں گے، اور یہ عہدیدار جن کو اب استثناء مل گیا ہے، تا حیات استثناء مل گیا ہے، تو وہ اس استثناء کا فائدہ جائز لیں گے یا ناجائز لیں گے، یہ ہمارا موضوع نہیں ہے۔ ویسے ایک بات ہے، جو پارلیمنٹ آئین میں 8ویں اور 17ویں ترمیم کر سکتی ہے وہ پارلیمنٹ کچھ بھی کر سکتی ہے۔ وہ عمران خان کے حوالے سے یوتھیوں کا مشہور مقولہ نہیں تھا کہ وہ چاہتا تو کچھ بھی کر سکتا تھا، یہ چاہتے تو اس سے زیادہ بہت کچھ کر سکتے تھے۔ یہ چاہتے تو آپ کی ان کے خلاف بولنے والی زبان کاٹنے کا قانون بھی منظور کر سکتے ہیں۔ یہ چاہتے تو ان کے خلاف لکھنے والے کے لیے پیکا 1 کے بعد پیکا 2، پیکا 3، پیکا 4 کے قوانین بھی لائے جا سکتے ہیں۔ آپ کی آنکھیں، آپ کے کان کاٹنے کا کوئی قانون بھی لا سکتے ہیں۔ یہ چاہتے تو لکھنا جرم بن جاتا اور لکھنے والے کو عمر قید کی سزا بھی دے سکتے تھے، لیکن انہوں نے یہ نہیں کیا، فقط استثناء چاہے کچھ عہدوں کے لیے۔ جیسے میں نے پہلے بات کی کہ استثناء کچھ عہدوں کے لیے تو یہ چاہتے ہیں، اور اس کے خلاف شور بھی مچا ہوا ہے۔ شور کس پہ ہے؟ شور تو فقط صدر کے استثناء کے حوالے سے ہے، اس کو بھی مشروط کر دیا گیا ہے۔ اب سینٹ میں جو منظور ہوا ہے بل، اگر صدر کو استثناء کی بات نہ ہوتی تو سچ بتائیے کہ اتنا شور اٹھتا۔ چلو ہم فرض کر لیتے ہیں یہ آئینی ترمیم منظور نہیں ہوتی، یہ نہیں ہوئی تھی۔ یہ ترمیم جب نہیں تھی تو پاکستان میں جتنے آمر آئے، جنرل ایوب، جنرل ضیاء-ال-حق، جنرل پرویز مشرف، جنرل یحییٰ خان، ان کے زمانے میں تو تا حیات استثناء نہیں تھا۔ پھر آپ بتائیں، انہوں نے جو جرائم کیے، انہوں نے جو آئین کو روندا، انہوں نے جو پارلیمنٹ کی بے توقیری کی، انہوں نے جو منتخب حکومتوں کو جو لتاڑا، ان کے خلاف کیا بنا؟ ان کے خلاف، جن کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی ہوئی، ان کو بھی ایک دن کی سزا نہیں ہوئی۔ تو جب استثناء ہو یا نہ ہو، قانون ہو یا نہ ہو، آئین میں ترمیم ہو یا نہ ہو، جو طاقتور لوگ ہیں وہ جب چاہیں ان کو ڈی فیکٹو استثناء مل جاتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں یہ جو تا حیات استثناء ملتا ہے، اس کی شروعات کہاں ہوئی؟ یہ تو برطانیہ سے، یورپ سے، بلکہ جو مڈل ایج کا پیریڈ تھا وہاں سے، جو کراؤن امیونٹی ہے، یہ بات وہاں سے شروع کی گئی، جب یہ کہا گیا، بلکہ یہ تصور کیا گیا اور اس کو عملی قانون بھی دیا گیا کہ کنگ کین ڈو نو رانگ، بادشاہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ اس پہ کچھ بکس بھی ہیں، ان کا حوالہ میں آخر میں دوں گا، لیکن یہ بنیادی طور پہ وہ تصور تھا
یہ تب کا تصور ہے جب بادشاہ کو نعوذ باللہ خدا مانا جاتا تھا، خدا کا سایہ مانا جاتا تھا، یا گاڈ کا ڈائریکٹ نمائندہ مانا جاتا تھا، اور بادشاہ کو سب کچھ جائز تھا۔ بادشاہ کے خلاف کوئی قانونی کارروائی نہیں ہوتی تھی، بادشاہ کا حکم آخری حکم ہوا کرتا تھا، اور بادشاہ کے خلاف بادشاہ کے خلاف بات کرنے کو سزا سمجھی جاتی تھی۔ اس کے بعد جو کنگڈم تھے، بادشاہ سلامت کے سامنے کون بات کر سکتا ہے؟ جو بادشاہ تھے ان کو تا حیات اس طرح کی استثناءات حاصل تھی، اب بھی ہے، بالفرض کہ برطانیہ میں جو آج کا بادشاہ ہے یا کل کی جو رانی تھی، ان کو مکمل تا حیات استثناء حاصل رہا ہے۔ اب تو خیر جو جدید ڈیموکریسی یا اس کی جو روایت ہے، اس میں پرائم منسٹر یا حکومت جو ہے برطانیہ کی، وہ بادشاہ کے نام پہ حکومت کرتے ہیں، تو ان کو قانون کو فیس کرنا پڑتا ہے، ان کو کوئی استثناء نہیں۔ لیکن بادشاہ کو یہ روایت برطانیہ میں رہی ہے، بادشاہ کا کہا ہوا لفظ ایک لفظ تھا۔ یہ فقط برطانیہ میں نہیں، پھر پورے یورپ میں یہ سلسلہ رہتا آیا ہے۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو سعودی عرب کی صورتحال کیا ہے؟ سعودی عرب میں جو آئین بنا 1992 میں، اس میں تو جو بادشاہ سلامت تھا یعنی سعودی کنگ تھا، اس کو تو مطلق حکمران سمجھا گیا ہے۔ سعودی آئین جو ہے بیسک لا آف گورننس 1992 میں جو آیا تھا، اس میں جو کنگ ہے، اس کنگ کو تو کہا گیا ہے کہ وہ تو آل ان آل ہے، وہ تو سب کچھ ہے، وہ تو مائی باپ ہے۔ اس طرح ان کو پوری تا حیات استثناء ان کو حاصل ہے۔ اسی قانون جو آئین ہے، اس آئین میں یہ کہا گیا ہے کہ بادشاہ کے فیصلے جو ہیں وہ حرف آخر ہیں، وہ نظر ثانی سے بالاتر ہے۔ بادشاہ کے جو شاہی فرمان ہے اس کو کسی بھی عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا، بادشاہ کے خلاف کوئی زبان نہیں کھول سکتا، بادشاہ کے خلاف کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ تو جو مسلمان ملکوں کا جو کعبہ قبلہ ہے، ان کے جو رکھوال یا نگران جو ہیں، تو ان کے ہاں بادشاہ سلامت کے لیے سب کچھ کھلی چھٹی ہے۔ اس کو ایک نام دیا گیا ہے سیاسہ شریعہ، یعنی شریعت کے مطابق وہ ایک اتھارٹی جو ہے، اس کے مطابق یہ جو بادشاہ سلامت جو کچھ کہتا ہے، ان کو قانون کی جو ہے وہ مکمل طور پہ ان کا لفظ جو ہے وہ قانون ہے، اس کو کسی طرح کسی بھی انداز میں کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ جو اردن کا آئین ہے، اس کا آرٹیکل 30 ہے، اس کے مطابق بادشاہ کو کسی عدالت میں نہیں بلایا جا سکتا، کوئی قانون جو ہے وہ اس سے جواب طلبی نہیں کر سکتا۔ مراکش جو ہے، مراکش کے بادشاہ کے لیے تو کمانڈر ان فیتھفل کا نام استعمال کیا گیا اس کے آئین میں، اور آئین میں بلکہ اس کو اس سے زیادہ امیر المومنین کہا گیا ہے۔ اسی طرح 2011 میں جو عمان کا آئین بنا، اس میں بھی عمان کے جو بادشاہ ہیں ان کے خلاف بات کرنا بھی جرم ہے، ان کو کوئی مطلب قانون ہے، اس کا کوئی بلاوا نہیں آ سکتا۔ جتنے متحدہ عرب امارات کی ریاستیں ہیں، ان کے جو سربراہ ہیں، ان سربراہان کو مکمل طور پہ ان کے بلکہ وزراء جو ہیں ان کو بھی مکمل طور پہ قانونی استثناء جو حاصل ہے۔ متحدہ عرب امارات کے ساتھ جو ہے کویت ہے، بحرین ہے، ان کے جو ہیں بادشاہ سلامت ہیں، ان کے جو اسٹیٹ ہیڈ ہیں، ان کے لیے بھی قانون برابر نہیں ہے، وہ اعلیٰ ہے، باقی رعایا جو ہے وہ ادنا ہے، ان کو قانونی طور پہ ان کو مکمل طور پہ تحفظ حاصل ہے۔ تھائی لینڈ کا جو بادشاہ ہے اس کو بھی تا حیات استثناء مل چکی ہے، وہاں بھی بادشاہی نظام ہے، سمبولک ہی ہو لیکن وہاں بھی یہ تا حیات۔ تو اس طرح کی جو بادشاہت ہیں، یہ آپ بات سمجھنے کی کوشش کریں، جہاں جہاں بادشاہ سلامت ہے وہاں ان کو تقریباً استثناء ہے اور تا حیات استثناء ہے۔ یہ جملہ تھوڑا اس پہ غور کریں۔ اب ہم ذکر کرتے ہیں وہ ممالک جن میں آمریت آئی تھی، فوجی بغاوتیں ہوئی تھی، اقتدار پہ قبضہ ہوا تھا، حکمران آئے تھے، ان حکمرانوں نے کیا کیا تھا۔ ان حکمرانوں نے اپنے استثناء کے لیے، اپنے قانون سے بچنے کے لیے آئین کا خود کو کس طرح تحفظ کیا ہے۔ ویسے اس میں ہم بھی پیچھے نہیں ہیں، پاکستان میں ماشاءاللہ 4 حکمران گزرے ہیں جو باقاعدہ طور پہ طاقت کے زور پہ حکومت میں آئے، ڈنڈے کے زور پہ قبضہ کیا، 11 12 سال 14 سال انہوں نے حکمرانی کی، اور انہوں نے خود کو اپنے لیے آئینی تحفظ دیا، قانون سے مبرا ہے۔ بلکہ ان کے لیے تو عدالتیں جتنی مہربان ہوئیں، کوئی دنیا کی عدالت ایسی مہربان نہیں ہوئی کسی عامر پہ جیسی عدالت
پاکستان کی جو سپریم کورٹ بڑے میں بڑی جو انصاف کا ادارہ، انہوں نے تو ان آمروں کے وارے نیارے کر دیے. یہ ان کے آپ کو میں تفصیل بتاتا ہوں، لیکن پہلے ہم چلتے ہیں تھوڑا پاکستان سے باہر. پاکستان کے 4 نام آپ کو یاد ہیں جنہوں نے خطرناک قسم کی آمریت لگائی، بنیادی حقوق معطل کیے، آئین کو لتاڑا، جمہوریت کو لتاڑا، تختہ دار پہ پہنچایا، منتخب وزیر اعظم کو ان کو گرفتار کیا، ہاتھ باندھے جہازوں میں. تو یہ سارے قصے ہیں، لیکن ہم پھر باہر چلتے ہیں. اسپین سے شروعات کرتے ہیں کہ وہاں جو پہلا ہیڈ آف اسٹیٹ آیا، انہوں نے خود کے لیے کیا کمالات کیے. پھر جب وہ گزر گیا، وفات پا گیا، اس کے بعد اسٹیٹ نے اس کے لیے کیا کیا. یہ 1939 میں آئے تھے فرانسسکو فرینکو. ٹھیک ہے، انہوں نے اقتدار سنبھالا، ہیڈ آف اسٹیٹ ہو گئے. سب سے پہلے تو وہ لا آف سکسیشن لایا، جس میں اس کے تمام قوانین جو تھے ان کو تحفظ ان تمام قوانین کا، ان کے تمام اقدامات ان کو قانونی تحفظ مل گیا. اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ آگے چل کر وہ ایک لا لائے جس میں انہوں نے خود کو ہیڈ آف دا اسٹیٹ فار ایور، ہیڈ آف دا اسٹیٹ فار لائف ٹائم، تو وہ خود کو ڈکلیئر کر دیا. اور پھر وہ جب تک زندہ رہے تو ہیڈ آف اسٹیٹ تھے. مزے کی بات یہ کہ 1977 میں جب وہ گزر گئے، اس کے بعد بھی جو اسپین ان کے خلاف کوئی قانونی کارروائی نہیں کر سکا. وہ ایک آمر تھا، ان کے خلاف کارروائی بنتی تھی، کئی اقدامات ان کے اٹھائے ہوئے تھے، لیکن اسپین نے لا آف ایمنسٹی لائے. وہ ان کے لیے ان کے جو تاکہ ان کے خلاف کوئی کیس نہ چل جائے، کیونکہ کبھی کبھی تو چلتے ہیں نا، جو بادشاہ مر جاتا ہے، وزیر مر جاتا ہے، منسٹر مر جاتا ہے، ان کے بعد کیس چلاتے ہیں. تو یہ قانون سے بچنے کے لیے اس نے خود کو تو مضبوط کیا، لیکن جو باقیات تھی فرینکو کی، جو باقیات، تو انہوں نے ایمنسٹی لا پاس کیا اور اس کو تا دم مرگ ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی. یوگینڈا میں ایدی امین صاحب تھے، فوجی سربراہ تھے، بغاوت مارشل لا لگائی. مارشل لا لگانے کے بعد فوری طور پہ پریزیڈنشل جو ڈکری نمبر 1 وہ جاری کی اور اپنے تمام اقدامات جو تھے ان کو قانونی تحفظ دیا. جب تک تھے ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہونی تھی. ویسے صدور کے خلاف تو عام طور پہ پاکستان میں بھی یہی ہے کہ جب تک وہ صدر کے عہدے پہ رہتے ہیں ان کو استثناء حاصل ہوتا ہے. اصل میں تاحیات والی بات کر رہا ہوں، لیکن انہوں نے جو قانون پاس کیا اس میں ایسی بات تھی کہ ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی. پھر جب ان کو اقتدار سے نکالا گیا 1979 میں، تو پھر بھاگ کے وہ سعودیہ میں چلے گئے. لیکن وہ جو خود کو انہوں نے استثناء دیا تھا وہ اتنا ڈیفیکٹ تھا، اتنا پر اثر تھا کہ ان کے خلاف کبھی کارروائی نہیں ہوئی. یہ جناب ایدی امین صاحب تھے. اب ہم چلتے ہیں فلپائن، جہاں فرینڈڈ مارکوس تھے. انہوں نے 1965 میں اقتدار پہ قبضہ کیا اور سب سے پہلا جو آرڈر جاری کیا وہ یہ کیا کہ any order for the president is not challengeable in the court. کورٹ میں نہیں چیلنج ہو سکتا، کسی مقامی عدالت میں، کیا کسی اسٹیشن پہ، پولیس پہ، یعنی ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی. مارکوس اپنی دھڑلے سے، یعنی طاقت کے، بندوق کی طاقت سے انہوں نے فلپائن پہ حکومت کی. اس کے بعد وہ جب چلے تو بھی ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی. یہ فلپائن جتنا چھوٹا سا ملک تھا، اس کا جو آمر آیا تھا اس کے خلاف بھی کارروائی نہیں ہوئی. جب تک وہ زندہ تھے تب تک ان کے خلاف ان کو قانونی تحفظ ملا تھا. جنرل سوہارتو تھے. جنرل سوہارتو نے انڈونیشیا میں بغاوت کی، فوجی ڈکٹیٹر بن کے بیٹھے، دھڑلے سے حکومت کی، اپنے جو آرڈیننس جاری کیے، اور آرڈیننس کے ان کے تھے ان میں یہ تھا کہ کوئی عدالت جو سوہارتو کے جو اقدامات ہیں ان کو چیلنج وہ کسی عدالت میں نہیں ہو سکتی، عدالت جائزہ نہیں لے سکتی، کہیں بھی ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی نہیں ہو سکتی. 1998 میں انہوں نے استعفیٰ دیا. استعفیٰ دے کے وہ چلے گئے، لیکن حکومت نے پیچھے جو انڈونیشین حکومت تھی انہوں نے نیشنل اسٹیبلٹی کے طور پہ ان کے خلاف تمام جو مقدمات تھے ان کو نہیں چھیڑا، کارروائی کوئی نہیں کی. پھر چلی چلتے ہیں، جہاں 1973 میں اگستو پنوشے نے اقتدار پہ قبضہ کیا. خطرناک قسم کا آمر تھا. انہوں نے تو سب سے پہلے جو کام کیا وہ یہ کیا کہ اپنے تمام اقدامات جو تھے ان کو تحفظ دیا اور یہ کہا کہ یہ کوئی اقدامات جو میرے ہوئے اٹھائے اقدامات میں سے کوئی بھی چیلنج نہیں ہو سکتا، کوئی عدالت ان کے خلاف کارروائی نہیں سکتی. تمام مارشل آئی جو اقدامات ہیں ان کو تحفظ خود نہیں دیا. پھر 1978 میں جو اقتدار چھوڑنے سے پہلے انہوں نے خود کو سینیٹر فار دا لائف ٹائم قرار دے دیا تاکہ ان کو قانونی تحفظ ملے. آگے چل کر پھر وہ بھاگ گئے، لنڈن میں گرفتار بھی ہوئے، 16 ماہ گرفتار رہے اور پھر صحت خرابی، صحت کے بنیاد پر ان کو آزاد کیا گیا.
चिली की हुकूमत ने बाद में, चिली की एक अदालत ने उनके जो ताहयात इस्तिस्ना था वो जुज़वी तौर पे ख़त्म कर दिया, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई कोई नहीं हुई। तो लंदन की अदालत में, वो लंदन अदालत मकामी अदालत का कोई बड़ा फैसला था कि जंगी जराइम के हवाले से या जो इंतहाई ख़तरनाक जराइम हों उनमें इस्तिस्ना कबूल नहीं किया जाता। उसके बुनियाद पर उसको गिरफ़्तार किया गया, लेकिन बाद में जो वहाँ का होम डिपार्टमेंट था उन्होंने इनकी सेहत ख़राबी के बुनियाद पर उनको आज़ाद कर दिया। फिर जिम्बाब्वे चलते हैं, जहाँ 1980 में रॉबर्ट मुगाबे आए और उन्होंने इक़्तिदार पे कब्जा कर दिया। इक़्तिदार पे कब्जा करते ही पहला काम ये किया कि मेरे तमाम इक़दाम हैं उनको कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। इस तरह वो करते गए। उनको भी फिर फौज ने हटाया, लेकिन सारी उम्र उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब आते हैं पाकिस्तान की तरफ। पाकिस्तान में ये शुरुआत जो है 1959 में हुई, जब जनरल अयूब खान ने खुद को न फ़कत मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर, फील्ड मार्शल करार दिया और तमाम अपने इक़दाम जो थे उनको कानूनी तौर पे जायज़ करार दिया। जनरल अयूब खान ने पाकिस्तान में आइन तोड़ा। पाकिस्तान का जो पहला आइन था 1956 वाला, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने जो मंजूर किया था, उस आइन को बर्बाद कर दिया। उसके आइन से जो जनरल अयूब ने वो न फ़कत तोड़ा, 1 यूनिट जो है वो नाफिज कर दिया सूबों की मर्जी के बगैर। बांग्लादेश की जो सूरत हाल बाद में बनी 1971 में, उसके बीच तो जनरल अयूब साहब ने बोए थे। 3 दरिया जो वो बेच दिए। इलेक्शन में फ्रॉड किया, रेफरेंडम में फ्रॉड किया। मोहतरमा जो फातिमा जना थी उनके साथ न फ़कत इंतखाबात में उनके ख़िलाफ़ धांधली की, लेकिन उनको उनके साथ इनका रवैया बहुत ख़राब था। तो जनरल अयूब खान ने भी अपने जो तमाम इक़दाम थे उनको आइनी तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया। उनके ज़बान से निकला हुआ हर लफ्ज़ जो है वो कानून बना। उसके बाद जनरल यहिया साहब आए। जनरल यहिया साहब ने 1971 में उनके खिलाफ इल्ज़ाम है कि पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में बांट दिया, 2 अलग कर दिया। मुल्क इतना ज़बरदस्त किस्म का बड़ा मुल्क था, और उनके खिलाफ तो हुमूद रहमान कमीशन में टोटल सबूत मौजूद है, लेकिन उनको भी इस्तिस्ना तो तकरीबन मिला ना। इस्तिस्ना इस हवाले से मिला कि बिलफर्ज के जनरल अयूब ने इतने इक़दाम उठाए, मुल्क की तबाही की, दरिया बेचे, धांधली की, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो इनको, ये तो वो ताकतवर लोग थे जिनको इस्तिस्ना बाय डिफेक्टो जो इस्तिस्ना था वो मिला हुआ था। जनरल यहिया के खिलाफ कुछ भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। उनको तो आखिर में जब वफात पा गए तो सरकारी एजाज़ से उनको नवाजा गया। उसके बाद 1977 में जनरल ज़िया-उल-हक आए। उन्होंने क्या किया? जनरल ज़िया-उल-हक के तो जुर्म इससे ज़्यादा बड़े थे। उन्होंने आइन को रौंदा, मुंतखब हुकूमत को बरतरफ किया, मुंतखब वज़ीर आज़म को झूठे केस में फांसी के पे लटका दिया, और फिर पाबंदी लगा दी सियासी जमातों पे। अपनी जो नारा था, अपना जो निकालना था, उनको जो गुस्सा था उसको कन्वर्ट कर दिया इस्लाम के नाम में, मज़हब के नाम पे। तो आइन में उन्होंने तरमीम की, 8वीं तरमीम जो की 270A, वो आइन अपने तमाम गैर कानूनी, गैर आइनी, गैर अखलाकी इक़दामात जितने भी थे उनको आइन में उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ दे दिया। फिर जनरल परवेज़ मुशर्रफ 1999 में आए। उन्होंने क्या किया? उनको तो उन्होंने तो 2 मरतबा आइन तोड़ा, 2 मरतबा PCO जारी। जनरल ज़िया-उल-हक और जनरल परवेज़ मुशर्रफ को जो अदालत ने रिलीफ दिया, ये अदालतें तो इंसाफ की निगहबान होती है ना, सालार होती हैं इंसाफ की। जनरल ज़िया-उल-हक के तमाम जो इक़दाम थे उनको नुसरत भुट्टो केस में जायज़ करार दिया और कहा कि ये वक्त की ज़रूरत थी, नज़रिया ज़रूरत थी, ये इसलिए ये हो गया। यानी जनरल साहब के ख़िलाफ़ तो अदालत झुक गई और उनके तमाम इक़दाम न फ़कत कानूनी, उनको बल्कि अदालत ने क्लीन चिट दे दी। फिर परवेज़ मुशर्रफ साहब के साथ भी इसी तरह हुआ ना। उन्होंने तमाम गैर कानूनी, गैर आइनी इक़दाम उठाए। आखिर में ज़फ़र अली शाह केस में उनको इस्तिस्ना दे दिया। परवेज़ मुशर्रफ ने तमाम अपने इक़दाम जो थे उनको आइन में 270AAA के तहत तहफ़्फ़ुज़ दे दिया। उसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट ने जुल्म किया वो ये किया कि आइन तोड़ने वाले, पार्लियामेंट तोड़ने वाले, वज़ीर आज़म को गिरफ्तार करने वाले, उनको न फ़कत आइनी तहफ़्फ़ुज़ दिया, लेकिन उनको कहा कि आप आइन के बुनियादी ढांचे में जो तरमीम के अलावा बाकी आपका जो हर लफ्ज़ है, आपका कोई भी जो आइनी तरमीम कर सकते हैं। यानी ज़बानी तौर पे परवेज़ मुशर्रफ को ये कहा गया कि आप ज़बानी तौर पे आइन में तरमीम कर सकते हैं। तो इस तरह के ताकतवर हुक्मरान रहे हैं हमारे। तो ये पेश करनी थी एक तहकीक की, थोड़ा मेरे नज़र से मवाद गुजरा। मैंने कहा अपने जो देखने वाले हैं उनको बता दूं कि ये ताहयात
جو تصور ہے استثناء کا یہ کہاں سے آیا. آخر میں یہ کہوں گا کہ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ تاحیات استثناء اس نظام کو بچانے کے لیے، تو ایک بات یاد رکھیے گا کہ قانون فقط طاقت کا نام نہیں ہوتا، قانون انصاف کا نام ہوتا ہے. بادشاہوں نے نو رانگ کنگ کا جو تصور ہے اس پہ عمل اس لیے کیا کہ عوام کو دبایا جائے، اور جو آمروں نے کیا وہ اس لیے کیا کہ قانون سے بچ جائیں. اگر یہی قانون یہاں پہ اپلائی ہوتا ہے تو پھر اس سوال کا جواب بنتا ہے کہ کیا ہم آمروں کے تلے رہ رہے ہیں، کیا ہم بادشاہوں کے تلے رہ رہے ہیں، یا ہم ایک جمہوری حکومت میں رہ رہے ہیں. ایک بات یاد رہنی چاہیے، جب قانون طاقتور کے لیے ڈھال اور غریب کے لیے تلوار بن جائے تو پھر ایسی ریاست وہ ریاست نہیں رہتی جہاں عوام کا تحفظ کیا جائے. وہ ریاست جمہوری بھی نہیں رہتی، وہ ریاست یا بادشاہت ہوتی ہے یا آمرانہ ریاست ہوتی ہے. شکریہ. اعظم نذیر طاہر منسٹر فار لا اینڈ جسٹس ٹو موو آئٹم نمبر 3. بہت شکریہ جناب اسپیکر. کر لیجیے. Sir, I wish to move that the bill further to amend the Constitution of Islamic Republic of Pakistan, the Constitution 27th Amendment Bill 2025, as passed by Senate, be taken into consideration at once.